السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ لوگ جانتے ہیں تابوت سکینہ اور ہیکل سلیمانی کیا ہے؟ تابوت سکینہ ایک صندوق تھا لکڑی کا، اور یہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام کا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے ٹائم سے یہ نسل در نسل چلتا جا رہا تھا پیغمبروں کے بیچ میں۔ اسی طرح چلتے چلتے یہ یعقوب علیہ السلام کے پاس بھی پہنچا، اور پھر وہاں سے بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے پاس بھی چلتا رہا، اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس بھی پہنچا۔ بنی اسرائیل جب بھی کسی سے جنگ لڑا کرتے تھے تو یہ صندوق اپنے آگے رکھ لیا کرتے تھے اور وہ جنگ جیت جایا کرتے تھے۔ اس تابوت سکینہ میں پیغمبروں کے متبرکات رکھے ہوئے تھے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور تختیاں، توریت اور بہت سارے صحیفے، اور وہ برتن جس میں منہ اور سلوہ نازل ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس تابوت میں ایسی برکت رکھ دی تھی جس سے بنی اسرائیل جس جنگ میں بھی اس تابوت کو آگے رکھ دیتے تھے تو وہ اس جنگ کو جیت جایا کرتے تھے۔ اور یہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام سے چلا تھا، اور چلتے چلتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا، اور پھر آگے چل کے بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں بھی چلتا رہا، اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس تک پہنچ گیا۔ قرآن میں سورہ بقرہ میں اس کا ذکر ہے۔ لیکن جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے قوم عمالقہ کو بنی اسرائیل پر مسلط کر دیا، اور قوم عمالقہ کا بادشاہ جالوت نے بنی اسرائیل کی بستیوں کو اجاڑ دیا، بہت سارے بنی اسرائیلیوں کو قتل کر دیا، کئیوں کو قیدی بنا لیا، اور وہی بادشاہ تابوت سکینہ کو بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ لیکن جب تک یہ تابوت سکینہ قوم کے بادشاہ جالوت کے پاس رہا اور جالوت کے لوگوں کے پاس رہا، تب تک جالوت بادشاہ پر بہت ساری مصیبتیں آتی رہیں۔ تو پھر جالوت اور اس کے لشکر والے یہ اچھے سے سمجھ گئے کہ یہ جو ٹینشنیں اور پریشانیاں اور آفتیں ان کے اوپر آ رہی ہیں وہ اس صندوق کی وجہ سے ہی آ رہی ہیں، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس صندوق کو روانہ کر دیا جائے۔ تو جالوت نے اس صندوق کو بیلوں کے اوپر رکھ کر بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا، اور ادھر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ طالوت کو اپنا بادشاہ بنا لو، لیکن بنی اسرائیل نے نافرمانی کی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تابوت سکینہ جس شخص کے پاس ہوگا تم اس شخص کو اپنا بادشاہ مان لو گے نا؟ تو بنی اسرائیل نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، مان لیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ تابوت جسے جالوت نے بیلوں پر رکھ کر ہانک دیا تھا وہ طالوت کے پاس پہنچ گیا تھا۔ پھر بنی اسرائیل نے طالوت کو اپنا بادشاہ مقرر کر لیا۔ اس وقت تک حضرت داؤد علیہ السلام پیغمبر نہیں تھے، اور داؤد علیہ السلام طالوت کے ہی لشکر میں تھے، اور پھر طالوت بادشاہ نے حضرت داؤد علیہ السلام جو کہ ان کے لشکر میں ہی تھے اور بنی اسرائیل سب کے ساتھ مل کر جالوت کا مقابلہ کیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ اس طرح سے جالوت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہت عطا فرمائی اور پیغمبر بنایا اور حکمت عطا فرمائی۔ یہ پورا واقعہ ہے کہ تابوت سکینہ کیا ہے، اور اب بات آتی ہے کہ تابوت سکینہ ابھی پریزنٹ ٹائم میں کہاں پر ہے۔ اس کے بارے میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس تابوت سکینہ کو اوپر اٹھا لیا، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تابوت بیت المقدس میں مسجد کے نیچے دفن کر دیا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو دفن کر دیا ہے۔ واللہ عالم، یہ بات ہم نہیں جانتے کہ آج کے ٹائم پہ تابوت سکینہ کہاں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب ہیکل سلیمانی کیا ہے، اس کے بارے میں خوب سمجھ لیں کہ ہیکل سلیمانی کوئی الگ چیز نہیں ہے بلکہ بیت المقدس ہی ہے، اور یہودی بیت المقدس کو ہی ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت عطا فرمائی، ان کو پیغمبر بنا دیا اور ان کو حکمت عطا فرمائی، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ایک مسجد کی تعمیر فرمائی، اور اسی مسجد کو مسجد بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات ہو گئی، اور ان کی وفات کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر فرمائی، اور اس کی تعمیر میں جناتوں سے بھی کام لیا گیا۔ یہ ہیکل سلیمانی اور کچھ نہیں ہے بلکہ وہی مسجد ہے جو مسجد الاقصی ہے۔ اسی مسجد کو یہودی ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔